الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اپنے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جلد آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب کے دل و دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ آئندہ آنے والا مہینہ، مبارک مہینہ جسے ہم رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں، ان قریب کچھ ہی روز میں رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے قریب آ رہا ہے۔ برکتوں والا مہینہ ہے، انوارات والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت خاص کو متوجہ کروانے والا مہینہ ہے۔ کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے اعمال کے بھاؤ کو بڑھا دیتے ہیں۔ کہ ایک فرض نماز غیر رمضان میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں، غیر رمضان میں، تو ایک فرض نماز پڑھنے پر اللہ ایک ہی فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر رمضان المبارک کی فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان میں اگر انسان فرض نماز پڑھے، ایک فرض نماز پڑھے تو اللہ اسے 70 فرائض کا ثواب دیتے ہیں، اور ایک نفل پڑھنے پر اللہ فرض کا ثواب دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو رمضان کا مہینہ یہ اس لیے ملا ہے کہ ہم اپنے نیکیوں کے انبار کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں، اور گناہوں کے بوجھ کو، جو سال بھر میں ہمارے گناہ ہوئے ہیں، اس گناہوں کے بوجھ کو اللہ کے سامنے سے ہم کم کروا لیں۔ اللہ نے اس لیے ہم کو موقع دیا ہے کہ رمضان ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے، جھلسانے کے لیے، ہمارے گناہوں کو ہمارے نام اعمال میں سے مٹانے کے لیے آیا ہے۔ کہ بہت ہی بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر پھر بھی ہم اپنے اعمال کے ذخیرے کو اگر جمع نہ کریں گے، اس رمضان المبارک کی فضیلت کو حاصل نہیں کریں گے، تو ہمارے لیے کم ظرفی اور غفلت کی بات ہے، لاپرواہی اور محرومی کی بات ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ میرا بندہ کتنا گنہگار ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ میرا بندہ کہاں کہاں جا کر گناہ کرتا ہے، ان پیروں سے کس ٹھکانے جا کر گناہ کرتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کیا ہوتا ہے، دین کے اجالے میں کیا ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے ہماری دلوں کی باتوں کو، ہمارے دماغ میں جو چل رہا ہے، جو باتیں چل رہی ہیں، اس باتوں سے اللہ ہی باخبر ہے اور واقف ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ دلوں کی باتوں کو
جاننے والا ہے۔ میرے دل کے اندر ابھی کیا بات چل رہی ہے، آپ کے دل کے اندر کیا بات چل رہی ہے، اللہ ہی اس کو بہتر جانتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اعمال کے حصول کے لیے ہے، اعمال کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ جو گناہوں کا بوجھ ہم اپنے سروں پر لیے ہوئے ہیں پورے سال بھر میں، تو رمضان کے مہینے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اس بوجھ کو ہلکا کر کے نیکیوں کا انبار اپنے سر پر لگائے۔ اللہ اس لیے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کتنا گنہگار ہے، کتنا خطا کار ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس گناہوں سے دھل جاوے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو پہلے روزے سے لے کر یکم روزے سے لے کر آخری روزے تک جو روزے رکھتا ہے، پانچوں وقتوں کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اور اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کہ میں روزے دار ہوں، دیکھو میں کتنا صبح سے شام تک بھوکا رہ رہا ہوں، اور جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ نہیں بلکہ اللہ کو دکھلانے کے لیے بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، اور اپنے نفس پر قابو رکھ رہا ہے، نفس اس کو ابار رہا ہے گناہوں پر، پھر بھی وہ اپنے نفس پر قابو رکھے ہوئے ہے کہ نفس کو گناہوں پر آمادہ نہیں کر رہا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے کہ نماز کو چھوڑ دے، لیکن بھوک کی شدت کے باوجود، پیاس کی شدت کے باوجود یہ گھر سے مسجد تک دھوپ کے اندر آ کر ظہر کی نماز، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ چاہ رہا ہے کہ میرے بندے کے گناہ میں معاف کر دوں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو یکم رمضان سے پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک رمضان کی عبادتوں کو حاصل کرتا ہے، روزوں کو رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آخری روزے کے وقت 29ویں روزے یا 30ویں روزے تک اللہ تبارک و تعالی اسے پاک و صاف کر دیتے ہیں گناہوں سے۔ وہ ایسا پاک و صاف اور شفاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد انسان معصوم بچہ پاک اور صاف ہوتا ہے، ایسا وہ گناہوں کی وجہ سے، ایسا وہ رمضان کی روزوں کی وجہ سے اس کے گناہ جل جاتے ہیں۔ اور رمضان کے معنی ہوتے ہیں جل جانا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو روزے کے رکھنے کے طوفیل ہمارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت رمضان کی حاصل کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ انمول تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ بہت ہی بڑا چانس ہے ہمارے لیے کہ آخرت کو سنوار لیں۔ پتہ نہیں کہ آنے والا رمضان میرے اور آپ کے نصیب میں ہو یا نہ بھی ہو، کیونکہ انسان اپنی کتنی زندگی گزر چکی یہ بتا سکتا ہے، لیکن ابھی کتنی باقی ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایک منٹ آنے والا ایک منٹ ہم نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے، کہ خاتمہ ایمان کے ساتھ ہونا یہ دراصل حقیقت کی بات ہے۔ یہی مقصد ہے کہ دین کے راستے پہ چلنے کا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا، اور جتنے بھی شعبے دین کے چل رہے ہیں ان سب کا واحد مقصد صرف یہ ہے کہ میری اور آپ کی روح جب نکلے تو میری زبان مبارک سے یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ ایمان کے ساتھ جانا ہی اصل ہے۔ دنیا کے اندر وہ اس شخص کے لیے افسوس ہے، پلک ہے کہ جس کا نام مسلمان کا ہو، جس کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہو، اور کل آخرت میں وہ کافروں کی صف میں کھڑا ہو، اس کے لیے افسوس ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے افسوس اس کے لیے نہیں ہے کہ جس کا نام جو غیروں کی فہرست میں ہو، جو غیر ہی ہو، جو بے ایمان ہو، اس کے لیے افسوس نہیں ہے۔ افسوس اس کے لیے ہے جو دنیا کے اندر عبد الرحمن اور عبداللہ سے پہچانا جاتا ہو، جو اسلام کا ایک حصہ مانا جاتا ہو، لیکن کل آخرت کے دن وہ کافروں کی صف میں کھڑا ہوا ہو۔
کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور گناہوں سے باز نہیں آتا تو ایک نہ ایک دن گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ بغیر ایمان کے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم جو کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ملوث ہے، بڑے بڑے گناہوں کے اندر جو ملوث ہے، تو ہم اس سے توبہ کر لیں، ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں۔ اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال کو، میں آپ کے دل کی بات کو نہیں جان سکتا، میں آپ کی تنہائی کی بات کو نہیں جان سکتا، نہ آپ میری تنہائی کی بات کو جان سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی حاضر و ناظر ہے، وہ دیکھنے والا، وہ سننے والا، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ میں کون سے گناہ کے اندر مبتلا ہوں، اللہ کو علم ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کس طرح کر رہا ہوں، اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو اللہ کے سامنے تنہائی کے اندر جو گناہ ہم نے تنہائی کے اندر کیے ہیں تو اس کی توبہ بھی کیسے کریں؟ تنہائی کے اندر اللہ سے مانگیں۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کرنے پر قادر ہے۔ کہ اللہ نے فاحشہ عورت، جو اپنے جسم کا سودا کرنے والی عورت کو اللہ نے کیسے معاف کیا؟ کہ ایک خارشی کتا جا رہا تھا، خارشی بولتے ہیں جس کو کھجلی ہو جاتی ہے، تو کتا جا رہا تھا، گرمی کے دن تھے اور وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، تو اس فاحشہ عورت نے دیکھا کہ یہ ایک کتا جو بے زبان ہے اور یہ کھجلی لگنے کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے اس تڑپ رہا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ ایک کنواں اسے سامنے نظر آیا، اس نے اپنے دوپٹے کو لیا اور اپنے موزے کو لیا اور موزے کو باندھا دوپٹے سے، اور اس کو موزے کو پانی کے اندر، کنویں کے اندر ڈالا اور پانی نکال کر اس خارشی کتے کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی بھا گئی اور اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پیاری لگی اور اتنی پیاری لگی کہ اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اس کی مغفرت کر دی۔ تو اللہ ایسے غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے ہمارے گناہوں سے کئی بڑی ہوئی ہے، کئی لاکھوں درجے بڑی ہوئی۔ ہمارے گناہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے، یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو اتنے بڑے بڑے گناہ کر چکا ہوں، میں زنا کے اندر مبتلا ہوں، میں شراب کے اندر مبتلا ہوں، میں غیبت کے اندر مبتلا ہوں، میں حسد کے اندر مبتلا ہوں، میں غیبت کرنے میں مبتلا ہوں، میں چوری کرنے میں مبتلا ہوں، میں کسی کا ناحق مال کھانے میں مبتلا ہوں، اللہ مجھ کو کیسے معاف کرے گا؟ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا؟ لیکن نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ اگر کوئی شخص اگر زمین سے لے کر آسمان تک بھی گناہوں کی تہ کو لگا دے، پھر بھی اللہ اس کو معاف کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے جو رمضان کا مہینہ ہمیں دیا ہے نا، یہ اس لیے دیا ہے کہ میرے بندے کی مغفرت ہو جاوے۔ اگر پکڑ کرنے پر آتے تو یہ رمضان کا مہینہ کیوں عطا فرماتے؟ کتنے لوگ تھے جو رمضان سے پہلے آنے، کتنے لوگ جا چکے، ان کو یہ رمضان کی فضیلت نہیں مل پائی، یہ مبارک مہینے کی فضیلت نہیں مل پائی۔ انہوں نے اپنی مغفرت، اس میں اللہ ان کی مغفرت فرماوے اور ان کے درجات کو بلند فرماوے جو جا چکے۔ اب اللہ نے ہم کو موقع دیا، کیونکہ ہم حیات ہیں، اب اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ رمضان کے اندر اپنے گناہوں پر معافی کر لے ہوئے، اور رمضان کی آنے سے پہلے یہ نیت کر لے ہوئے کہ رمضان کے ہر عمل کو، روزے کو، تراویح کو، 5 نمازوں کی اہتمام کو میں اپنی ذات سے پورا کرنے کی نیت ابھی سے کر لے، کیونکہ اللہ نیتوں پر فیصلے کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی کتنی بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کی سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اگر ابھی سے ہم نیت کر لیں گے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کہ رمضان کے مہینے کے اندر میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تراویح کو ترک نہیں کروں گا، رمضان کی ہر نماز کو پڑھوں گا، بلکہ فرض تو چھوڑنا ہی نہیں ہے،
سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ گویا کہ جیسے مثلا تہجد کی نماز، ماشاءاللہ ہم سحری کے لیے، سحر کے لیے بہت جلد اٹھ جاتے ہیں، تو تہجد کی 2 رکعت نماز ہلکی پھلکی پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، اور اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور پورے عالم کی ہدایت کے لیے، اور پورے عالم کے اندر امن و امان آ جائے، اس کے لیے دعا کرے کہ رمضان کو وصول کرے۔ کہ رمضان کے اندر 4 اعمال اللہ کی حدیث پاک میں آتے ہیں، 4 اعمال کرنے کے، ایک تو بندے کے لیے ہے اور ایک خالق کے لیے ہے۔ بندے کے لیے کیا ہے کہ جنت کا حصول اللہ سے مانگے، جس سے ہم کو چارہ کار نہیں، جس سے ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا کے لحاظ سے بھی چاہتا ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ نے موقع دیا ہے کہ رمضان المبارک میں جتنی بھی ہم دعائیں کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ایسا نہیں کہ بھائی اگر ہم روزے کی حالت میں، وضو کی حالت میں ہے تو تبھی ہم اللہ کے سامنے مانگ سکتے، وضو بے وضو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، حتیٰ کہ رات کو اگر آنکھ کھلے اس وقت بھی اللہ کے سامنے یہ دعا کرے کہ اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ مجھے ہدایت والے راستے پر چلا دے، یا اللہ مجھے کلمے والی موت سے سرفراز فرما، یا اللہ پورے عالم کو اور پوری دنیا کو اللہ سیدھی راہ دکھا دے اور سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یہ اللہ سے مانگے۔ تو اللہ مانگنے کے لیے، اللہ دینے کے لیے بیٹھا ہے، ہم مانگنے والے بنے۔ تو اللہ کے عطا کے دروازے اور اللہ کے خزانے بے شمار رمضان میں ہر گھڑی ہر لمحہ کھلے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اٹھتے بیٹھتے کیا مانگے اللہ سے؟ جنت کا حصول مانگے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اعلیٰ قسم کی جنت مانگے اللہ سے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اور جہنم سے ہمیں خلاصی عطا فرما، جہنم سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما۔ یہ 2 چیزیں اللہ سے مانگے، اور 2 چیزیں پڑھنے والی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ایک یہ چیز ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے۔ اگر ہم قرآن مجید نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنا تو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے کلمے کا جتنا ہو سکے کثرت کریں۔ اور دوسری چیز ہے استغفار، کہ ہر انسان گنہگار، خطاکار، لغزشوار ہے۔ اب ان گناہوں کو دھونے کے لیے، ان گناہوں کو اللہ کے ہمارے نام اعمال میں سے مٹانے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ استغفار دیا ہے۔ تو چلتے پھرتے استغفر اللہ، بڑا استغفر اللہ نہیں آتا ہو تو بس اتنا ہی کہے استغفر اللہ۔ تو یہ 4 چیزیں، ایک تو جنت کو اللہ سے مانگے، جنت الفردوس اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے، یہ دعا اللہ سے کر کے اللہ پوری امت کو جنت الفردوس عطا فرماوے۔ دوسری چیز کہ اللہ پوری امت کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماوے، جہنم سے بری ہونا عطا فرماوے۔ اور تیسری چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے، اور چوتھی چیز ہے کہ استغفار کی کثرت کرے۔ تو یہ رمضان کو اصول کرنا اور رمضان کے اندر فضیلت کو حاصل کرنے کا یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ اب ہمارے قریب آ رہا ہے، تو رمضان سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ دیکھو دنیا کے اندر بڑے بڑے اعمال کرنے والے بہت ملیں گے، نوافل پڑھنے والے بہت ملیں گے، حج کرنے والے بہت ملیں گے، لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی، اربوں کی تعداد میں ملیں گے، اور سخاوت کرنے والے، سخی لوگ یعنی دان کرنے والے، اللہ کی راہ میں لٹانے والے بہت ملیں گے، لیکن دلوں کی صفائی والے بہت کم لوگ ملیں گے۔ کہ دلوں کے اندر ہمارے کیا ہے؟ کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کسی کے لیے نفرت ہے۔ تو یہ دلوں کو ہم رمضان کے آنے سے پہلے صاف کر لیں۔ تو یہ جو رات کی عبادت کرنے والے، دن کے روزہ رکھنے والے، نفلیں پڑھنے والے، حج کرنے والے، ان اعمال کے کرنے والا شخص جو دل کو صاف رکھتا ہے ان سے بڑھ جاتا ہے۔
کیونکہ دلوں کی صفائی یہ بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر کتنے وقت ہماری گھر کی مستورات ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ گھر کے اندر دن بھر میں 2 بار یا 3 بار جھاڑو لگاتی ہے۔ وہ کیوں لگاتی ہے؟ کیونکہ گھر کے اندر گرد غبار آ جاتی ہے، گندگی ہواؤں کے ذریعے سے گندگی فرش پر آ جاتی ہے، تو اس کو جھاڑو لگاتے ہیں کہ جھاڑو لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ گندگی صاف ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے دلوں کے اندر بھی گندگی ہے، کس چیز کی؟ حسد کی، کینہ کی، بغض کی، دوسرے کے لیے نفرت کی۔ دوسرا اگر کوئی ترقی پہ ہے اس کے لیے ہمارے دل کے اندر اس کے لیے جلن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو اس کو ہم رمضان سے آنے سے پہلے صاف کر لیں، اور ہر عمل کے بعد ہمارے دلوں کو صاف کرے۔ ہر سوتے وقت یہ اپنا عمل بنا لے، یہ اپنا معمول بنا لے کہ سوتے وقت یہ نیت کرے کہ میرا دل ہر ایک کے لیے صاف ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ مجھے خوشی میں نہیں بلائے، انہوں نے مجھے فون نہیں کیے، مجھے مان پان نہیں دیے، میری رسپیکٹ نہیں کیے، مجھ کو عزت نہیں دیے، مجھ کو ان کے خوشی غمی کے اندر انہوں نے پہلے سے شریک نہیں کیے۔ یہ سارے جھمیلے چھوڑ دے اور دلوں کو صاف کر کے رمضان کے اندر داخل ہو، رمضان کے اندر انٹر ہو، اور رمضان کو ایسا پاؤ جیسے ایک دم دلوں کی صفائی کے ساتھ، کہ رمضان کی پورے اعمال کو ہم اپنی ذات سے ابھی سے نیت کریں کہ میں پورے اعمال کو اللہ کے لیے کروں گا، اخلاص کے ساتھ، اللہ ہی کی رضا کے لیے، کہ اللہ میرا خوش ہو جائے، اللہ میرا راضی ہو جائے، کسی کو دکھلانا نہیں، نام و نمود اور شہرت کے لیے اعمال نہ کرے۔ تو سب اس کے لیے تیار ہے بھائی۔ اللہ تعالی ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے رمضان المبارک کی مہینے کو ہمارے لیے بابرکت اور نورانی بنائے۔